یہ 5 عورتیں مرنے کے بعد قبر میں نہیں بلکہ سیدھا جہنم میں دھکیل دی جاتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک عورت کے لیے سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ کیا یہ دولت ہے؟ کیا یہ شہرت ہے؟ کیا یہ خوبصورتی ہے؟ نہیں، ایک عورت کے لیے سب سے قیمتی چیز اس کی عزت ہے، اس کا وقار ہے، اس کی پاکیزگی ہے۔ اور جب کوئی عورت اپنی عزت کا خود خیال رکھتی ہے، اپنی پاکیزگی کی حفاظت کرتی ہے، تو وہ دنیا میں بھی معزز بن جاتی ہے اور آخرت میں بھی جنت کی حقدار بن جاتی ہے۔ لیکن آج کے دور میں عزت کی پہچان بدل چکی ہے۔ وہ عورت جو باپردہ ہے، جس نے اپنی عصمت کو بچا کر رکھا ہے، وہ لوگوں کی نظر میں پسماندہ کہلاتی ہے۔ اور جو عورت اپنی نمائش کرتی ہے، جس نے حیا کو چھوڑ کے بے پردگی کو اپنا لیا ہے، جو اپنے جسم کی نمائش کو آزادی کہتی ہے، آج کی دنیا اسے ماڈرن یعنی آزاد اور بہادر سمجھتی ہے۔ کیا یہی ترقی ہے؟ کیا یہی کامیابی ہے؟ کیا یہی عورت کی اصل منزل ہے؟ نہیں، اصل کامیابی وہ ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق ہو، جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہو۔ وہ کامیابی نہیں جو انسان کو جہنم کی راہ پر لے جائے، بلکہ وہ کامیابی جو عورت کو جنت کی ملکہ بنا دے، جو اسے جنت میں ایسے اونچے مقام پر پہنچا دے کہ وہ اللہ کے مقرب فرشتوں کے ساتھ ہو۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا عورت جنت کی حقدار ہے؟ نہیں، کیونکہ کچھ عورتیں ایسی ہیں جو اپنی نادانی، اپنی لاپرواہی یا اپنے فیشن اور جدیدیت کے دور کے نشے میں اپنی آخرت برباد کر لیتی ہیں۔ وہ سمجھتی ہیں کہ دنیا میں بے پردگی، فیشن، ماڈرن زندگی، سوشل میڈیا پر نمائش، یہ سب کامیابی کی نشانیاں ہیں، لیکن انہیں معلوم نہیں کہ شیطان انہیں جس راستے پر لے جا رہا ہے وہ راستہ جہنم کا ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ایسی عورتیں اپنی غلطی کو غلطی بھی نہیں سمجھتی، بلکہ الٹا ان باتوں کو ترقی، آزادی اور خود مختاری کا نام دے کر دوسرے لوگوں کو بھی اسی راستے پر لے آتی ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، اگر ایک عورت حیا چھوڑ دے، پردے کو بوجھ سمجھے، شرم و حیا کو دقیانوسی کہنے لگے، مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرے اور اللہ کے حکم کو پس پشت ڈال دے، تو وہ عورت اپنے لیے خود جہنم کے دروازے کھول رہی ہے۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے جسے ماننے کے لیے لوگ تیار نہیں، لیکن حقیقت کو ماننے سے انکار کرنے سے حقیقت ختم نہیں ہو جاتی۔ جس دن قیامت آئے گی، جس دن حساب و کتاب ہوگا، جس دن اللہ پاک کی عدالت میں ہم سب پیش ہوں گے، اس دن ہر عورت سے سوال ہوگا کہ اس نے اپنی عزت کا خیال کیوں نہ رکھا، اللہ کے حکم پر عمل کیوں نہ کیا، پردے کو کیوں چھوڑا، اور اللہ اس کے اوپر عذاب نازل کرے گا۔ اگر اس کے پاس کوئی جواب نہ ہوا تو اس کے لیے شدید عذاب ہوگا۔ اور یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ میں زیادہ تعداد عورتوں کو ہوگی۔ کیا وجہ؟ کیوں ہوگی عورتوں کی تعداد؟ کیونکہ وہ بے پردگی، بے حیائی، فیشن پرستی، شوہر کی نافرمانی اور سوشل میڈیا پر فحاشی پھیلانے میں آگے بڑھ رہی ہیں۔ لیکن ابھی بھی وقت ہے، اے میری بہنوں، ابھی بھی دروازے بند نہیں ہوئے۔ جو عورت آج توبہ کر لے، جو آج فیصلہ کر لے کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق چلے گی، وہ اپنی عزت کی حفاظت کرے گی، وہ اپنی آخرت کو بہتر بنائے گی، تو وہ جنت کی راہ پر آ جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم اس اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ اگر عورت ہیں آپ تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، اگر مرد ہیں تو آپ کی ماں، بہن، بیوی، بیٹی کے لیے یہ ویڈیو بہت اہم ہے۔ آج ہم جانیں گے کہ وہ کون سی عورتیں ہیں جو مرنے کے بعد سیدھی جہنم میں جائیں گی، اور وہ کون سی عورتیں ہیں جو اللہ کی رحمت سے جنت کی حقدار بن سکتی ہیں۔ یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں کیونکہ یہ آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ عورت کو اللہ نے عزت وقار دیا، لیکن یہ عزت اسی وقت باقی رہتی ہے جب وہ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارے۔ پردے کی حفاظت ہے، عزت ہے اور جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ لیکن آج کل بے پردگی کو ایک عام اور معمولی چیز سمجھ لیا گیا ہے، حالانکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتا ہے، اے نبی، اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی چادروں کو اپنے اوپر لے لیا کریں، اس سے یہ قریب تر ہے کہ
کہ وہ پہچان لی جائیں اور ستائی نہ جائیں، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ پردہ عورت کو غیر مردوں کی نظروں سے محفوظ رکھتا ہے اور اس سے عزت کا مقام دیتا ہے۔ جو عورت پردہ نہیں کرتی وہ خود کو خطرے میں ڈالتی ہے اور شیطان کے بہکاوے میں آ جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے، جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ عورت جب بے پردہ نکلتی ہے تو شیطان اس پر حملہ آور ہوتا ہے، اس کے ذریعے فتنہ پھیلانے کی کوشش کرتا ہے اور مردوں کے دل میں وسوسے ڈال کر انہیں گناہوں کی طرف مائل کرتا ہے۔ آج کل یہی کچھ ہو رہا ہے، پردے کو بوجھ سمجھنے لگی ہیں اور بے حیائی کو آزادی کا نام دے دیا کیا ہے، حالانکہ آزادی اصل وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتائی ہے، نہ کہ وہ جو مغربی دنیا نے عورتوں کے ذہنوں میں ڈالی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت خوشبو لگا کر کسی قوم کے پاس سے گزرے تاکہ وہ اس کی خوشبو محسوس کرے، وہ زانیہ ہے۔ سوچیں، اگر خوشبو لگا کر باہر نکلنے والی عورت کے بارے میں اتنی سخت وعید ہے، تو جو عورت بغیر پردے کے میک اپ کے کر کے فیشن کر کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی یہ باہر نکلتی ہے، اس کا کیا انجام ہوگا؟ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے عورت کو حکم دیا کہ وہ اپنے جسم کو ڈھانپ کر رکھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب سورہ نور کی آیتیں نازل ہوئیں تو صحابیات رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً اپنے سروں کو ڈھانپ دیا اور اپنے جسم کو مکمل طور پر چھپا لیا، لیکن آج کی عورت اس حکم کو نظر انداز کر رہی ہیں۔ فیشن، ماڈرن کلچر، سوشل میڈیا اور فلموں نے عورت کو یہ باور کر دیا ہے کہ اگر وہ پردہ کرے گی تو وہ پسماندہ کہلائے گی، اور اگر وہ بے پردگی ہوگی تو وہ ترقی یافتہ اور آزاد سمجھی جائے گی، حالانکہ اس کے برعکس ہے۔ ایک بار حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، عورتوں کے لیے سب سے بہتر چیز ہے کہ وہ کسی غیر مرد کو دیکھے اور نہ کوئی غیر مرد اسے دیکھے۔ اصل چیز حیا ہے، یہی عورت کی اصل عزت ہے، لیکن آج کل کی عورتیں خود کو اپنی عزت کو داؤ پر لگا رہی ہیں۔ وہ خود کو بنو سنگھار کر کے ماڈرن فیشن اپنا کر سوشل میڈیا پر اپنی تصاویر اور ویڈیوز کو ڈال کر اپنی عزت کو پامال کر رہی ہیں۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا، اور اپنے گھر میں ٹک کر رہو اور قدیم جاہلیت کی طرح اپنی زینت کو نہ ظاہر کرو۔ یہ واضح حکم ہے کہ عورت کا اصل مقام اس کا گھر ہے، نہ کہ بازاروں، سڑکوں یا سوشل میڈیا پر اپنی نمائش کرنا۔ آج کل ایک بہت بڑی گمراہی یہ بھی پھیل چکی ہے کہ کچھ عورتیں کہتی ہیں کہ پردہ ضروری نہیں، دل کا پردہ ہونا چاہیے، حالانکہ سراسر شیطانی وسوسہ ہے۔ اگر صاف دل کا پردہ کافی ہوتا تو قرآن حدیث میں واضح طور پر پردے کا حکم کیوں دیا جاتا؟ قیامت کے دن جب ہر انسان اپنے حساب کا اعمال دے گا، اس دن ہر عورت سے پوچھا جائے گا کہ کیا اس نے پردہ کیا، کیا اس نے اللہ کے حکم کو مانا؟ اگر اس کا جواب نہیں میں ہوا تو اس کے لیے بہت سخت عذاب ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخ میں بہت سی عورتیں ہوں گی جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، جو دوسروں کو اپنی طرف میل کرنے والی ہوں گی اور جو جنت کی خوشبو تک نہ پائیں گی۔ سوچیں، اگر جنت کی خوشبو اتنی دور سے محسوس کی جا سکتی ہے لیکن ایسی عورتیں اس سے بھی محروم ہوگی تو ان کا کیا حال ہوگا؟ اس لیے ہر عورت کو چاہیے کہ وہ اللہ کے حکم کو اپنائے، پردے کو اپنے لیے عزت سمجھے اور مغربی کلچر کے دھوکے میں نہ آئے۔ یہ دنیا چند دن کی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے، اور جنت میں جانے والی عورت وہی ہوگی جو اللہ کے حکم پر چلے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائے گی اور بے پردگی سے بچے گی۔ عورتوں کو سوچنا چاہیے کہ مرنے کے بعد ان کا انجام کیا ہوگا۔ دنیا کی زندگی فانی ہے لیکن آخرت ہمیشہ کے لیے ہے۔ کچھ ایسے عورتیں ہیں جو ایسے اعمال کرتی ہیں جو سیدھا جہنم میں لے جاتی ہیں۔ یہ وہ عورتیں ہیں جن کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی نافرمانی کرتی ہیں، اور اگر توبہ نہ کریں ان کا انجام بہت خطرناک ہوگا۔ وہ عورتیں کون سی ہیں، ان کی پہچان کیا ہے، اور وہ کیسے اپنے انجام کو بہتر بنا سکتی ہیں؟ سب سے پہلی عورت آپ کو پہلے بھی بتایا،
بے پردگی کو اپنا معمول بنا لیتی ہے۔ اللہ نے عورتوں کو پردے کا حکم دیا تاکہ وہ عزت اور احترام کے ساتھ زندگی گزار سکیں، لیکن آج کل بہت سی عورتیں حجاب کو بوجھ سمجھتی ہیں اور اپنے جسم کی نمائش کو فخر محسوس کرتی ہیں۔ وہ سمجھتی ہیں کہ جدید دنیا میں پردے کی ضرورت نہیں، حالانکہ اللہ کا حکم ہر دور کے لیے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوگی وہ جنت میں نہیں جائیں گی اور نہ ہی اس کی خوشبو پائیں گی۔ یہ کتنا بڑا نقصان ہے۔ دنیا کے چند سالوں کی خوشی کے لیے اگر کوئی عورت اپنی آخرت برباد کر رہی ہے تو یہ کتنی بڑی بے وقوفی ہے۔ دوسری وہ عورت ہے جو بد زبانی اور بدتمیزی کو اپنی عادت بنا لیتی ہے۔ زبان کا صحیح استعمال جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن سکتا ہے اور غلط استعمال جہنم میں دھکیل سکتا ہے۔ کچھ عورتیں اپنے شوہر، والدین، رشتہ داروں اور دوسروں کے ساتھ انتہائی بدتمیزی سے پیش آتی ہیں۔ ان کی زبان سے ہمیشہ شکوے، طعنے، جھوٹ اور غیبت نکلتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جو زبان سے دوسروں کو تکلیف دیتی ہے چاہے وہ نماز روزہ رکھے، لیکن اگر اس کی زبان خراب ہے تو وہ جنت میں نہیں جائے گی۔ تیسری وہ عورت جو شوہر کی نافرمان ہوتی ہے۔ شوہر کی عزت اور احترام عورت پر فرض ہے۔ ناظرین، لیکن کچھ عورتیں اپنی ضد اور انا کی وجہ سے اپنے گھر کو برباد کر دیتی ہیں۔ وہ شوہر کی باتیں نہیں مانتی، اس کی نافرمانی کرتی ہیں اور دوسروں کے بہکامے میں آ کر اپنی شادی شدہ زندگی کو خراب کر لیتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت شوہر کی نافرمان ہو وہ جنت میں نہیں جائے گی جب تک کہ وہ شوہر کو راضی نہ کر لے۔ چوتھی وہ عورت ہے جو فحشی اور بے حیائی کو عام کرتی ہے۔ وہ نہ صرف خود گناہ گار ہے بلکہ دوسروں کو بھی گناہ گار کرتی ہے۔ ایسی سوشل میڈیا پر بے حیائی پھیلانے میں مصروف ہوتی ہے، غلط قسم کی ویڈیو تصاویر شیئر کرتی ہے اور دوسروں کو بھی برائی کی طرف مائل کرتی ہے۔ اللہ تعالی نے ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب کی وعید سنائی ہے جو برائی کو فروغ دینے ہیں۔ پانچویں عورت وہ ہے جو جادو، تعویذ اور شرک جیسے کاموں میں ملوث ہوتی ہے۔ کچھ عورتیں حسد، بغض اور دشمنی کی وجہ سے جادوگروں کے پاس جاتی ہیں، تعویذ کرواتی ہیں اور شیطانی طریقوں کو اپناتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جادو کرنے والے اور کروانے والے دونوں جہنمی ہیں۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے اور جو عورت اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے مدد مانگتی ہیں اس کا انجام بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ یہ پانچ عورتیں اگر اپنی اصلاح نہ کریں تو ان کا انجام جہنم ہے، لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہر گناہ سے توبہ کا دروازہ ہمارے لیے آج کھلا ہے۔ اگر کوئی عورت صدق کے دل سے اللہ سے معافی مانگے، اپنی زندگی بدل لے، نیک اعمال کو اپنا لے تو اللہ پاک معاف فرمانے والا ہے، وہ بہت بڑا غفور الرحیم ہے۔ لیکن اگر وہ نافرمانی پر ڈٹی رہی، اللہ کے احکامات کو نظر انداز کرتی رہی تو وہ اپنے لیے خود کو جہنم کی راہ ہموار کر رہی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے اور آخرت ہمیشہ کے لیے ہے۔ ہر عورت کو چاہیے کہ اپنی زندگی پر غور کرے، ان پانچ بڑی غلطیوں سے بچے اور اللہ کے احکامات کو پورے دل سے اپنائے، جنت کی راہ آسان کرے۔ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں اور جہنم سے بچنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ ہم توبہ کریں اور اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق گزاریں۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید آپ کو اسی طرح معلوماتی ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔